اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے جو طلباء جو اسٹوڈنٹ فائنل ایئر 5th سیم میں ہیں، ان کے لاسٹ سلیبس کے لاسٹ یونٹ کا ٹاپک ہے عربک پروس ان عباسی پیریڈ۔ عباسی جو خلافت ہے، عباسی خلافہ، یہ عباسی اس لیے پڑا اس کا نام کیونکہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد تھے، اس کے خلفاء اور اس کو قائم کرنے والے۔ یہ تقریباً یہ حکومت، یہ خلافت تقریباً 600 سال سے زیادہ رہی۔ اس تمام اگر اسلامک ہسٹری کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لینگویجز پہ اور سائنسز پہ کام اسی حکومت میں ہوا۔ تو عربک لینگویج کیونکہ ان کی اون لینگویج تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بڑے اس میں کنٹریبیوشن کیے، اس کو آگے بڑھایا۔ اس دور میں عربک لٹریچر پہ بہت کام ہوا، جسے دوسرے سائنسز پہ کام ہوا، عربک لٹریچر پہ بھی کام ہوا۔ تو عربی لٹریچر کی ایک اہم قسم، ایک اہم آرٹ نثر یعنی پروس ہے، عربک پروس۔ عربک پروس پہ بھی بہت سے جو ہے اس دور میں خدمات ہوئے۔ عربک پروس کی نئے نئے آرٹس اس دور میں جو ہے متعارف ہوئے، نئے نئے آرٹس اس دور میں آئے۔ جو ہے ہم اس کو آرٹس وائز جو ہے جانیں گے کہ کون کون سے آرٹس میں کیا کیا اضافہ ہوا۔ فرسٹ آرٹ ہے پروس کا امثال۔ امثال عربک پروس میں ایک جو ہے بہت بہترین آرٹ ہے کہ وہ ایک خوبصورت پیراگراف ہوتا ہے جس میں ایکسپیرینس پرسن یا ایکسپیرینس پرسنز کی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، تجربہ کار آدمیوں کے، تجربہ کار لوگوں کے ایکسپیرینس، پیپل کے ایکسپیرینس اس میں نقل کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں بطور لیسن کے، عبرت کے۔ امثال میں اس دور میں جو مشہور کتاب لکھی گئی وہ علامہ زمخشری کی کتاب کتاب المستقصیٰ ہے، کتاب المستقصی۔ دوسرا آرٹ ہے عربک پروس کا القصہ۔ القصہ کا جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹوری یا امیجن اسٹوری جو لکھی گئی ہے کتاب میں، ریئل اسٹوری یا امیجن اسٹوری کو کہا جاتا ہے۔ پری اسلامک پیریڈ میں عربک پروس میں اس طرح کی اسٹوریز بہت کم تھے، لیکن اسلام جب آیا عرب میں تو انبیاء کرام کے اور سابقہ امتوں کے عبرتناک قصے، جو ریئل قصے تھے، ریئل اسٹوریز تھے، اس سے عربی زبان کو جو ہے ایک طرح کا ڈیکوریشن ملا۔ اس کے بعد اموی پیریڈ آیا، لیکن اس میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ لیکن عباسی پیریڈ میں نئے نئے زبانیں، نئے نئے جو ہے کنٹریز فتح ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں کے اسٹوریز کی جو کتابیں تھیں اور وہاں کا جو کلچر تھا اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس عربک اسٹوریز کے ٹرانسلیشن کرنے میں ہماری ہندوستان کی کتاب جو ہے ایک مشہور کتاب ہے جس کا عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، کلیلہ و دمنہ۔ یہ اس وقت فارسی زبان میں موجود تھی، پہلوی زبان میں، اس کا وہاں سے فارسی سے عربی لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوا، جس کو ابن المقفع نے کیا۔ جو ابن المقفع یہ عباسی پیریڈ کا ایک بہت بڑا مشہور ادیب ہے۔ اچھا، اس آرٹ میں، فن القصہ میں، ایک نیا آرٹ جو ہے اس دور میں جنم لیا۔ اس آرٹ کا نام تھا مقامات۔ مقامہ کہتے ہیں وہ امیجین اسٹوری جس کا ایک مین کیریکٹر کے سراؤنڈنگ گھومتی ہے، چلتی ہے، جس میں مین کیریکٹر کیا کرتا ہے، بھیس بدلتا ہے، اپنا جو ہے لباس چینج کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، یا پھر یہ سیریس رول ادا کرتا ہے اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کر کے لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، اسپائلڈ کر لیتا ہے۔ جو ہے اس طرح کی اسٹوریز لکھنے میں عربی زبان کی فصیح و بلیغ عربک یوز ہوتی ہے اور مشکل الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ اس آرٹ کو عہد عباسی میں آرٹ شروع ہوا۔ اس کا آرٹ کو شروع کرنے والے ہیں بدیع الزماں حمدانی،
جو سلیبس میں جو ہے ان کا رائٹرس میں ان کا نام شامل ہے، بدیع الظبا حمزانی کی مقامات حمزانی مشہور ہے، اور مقامات حریری، علامہ حریری کی کتاب مقامات حریری یہ بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فن الوصایا، یعنی بادشاہ اور امراء وزراء جو ہے اپنے بچوں کو اچھی جو ہے اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں قیمتی نصیحتیں کرتے تھے اور ان کو دکھایا جاتا تھا۔ یہ بھی پروس کی کتاب ہو گئی۔ اور فن المزارات، ڈیبیٹ کی جو فن اس دور میں چلا، تو ڈیبیٹ کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی اس دور میں۔ فن الخطابہ، اسپیکنگ، اسلامی فتوحات کی جو ہے اسلامی فتوحات، اور جب اسلامی فتوحات کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھی اس میں جو خطبے اور جو اسپیچ دی جاتی تھی، اس سے جو ہے فن الخطابہ کو بہت جو ہے جلا ملی کنٹریبیوشن ہوا۔ اور خلفاء کے، وزراء کے، منسٹرز کی تقریریں جو لوگوں کے درمیان کرتے تھے وہ لوگ، اس میں بڑی ادبی پیرائے بلیغ زبان استعمال کرتے تھے۔ اور ایک چیز ہے، عباسی دور میں جو عربک پروس کے ڈیولپمنٹ کی کیا وجوہات ہیں اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے، کہ عربی پروس کی سب سے بڑی وجہ عباسی پیریڈ میں یہ ہے کہ عباسیوں کا، عربوں کا جو اکوموڈیشن ہے، ملاقات ہے، جو میل جول ہے، وہ فاران کلچر سے ہوا، فاران کے جو قومیں تھی، دوسرے جو لوگ تھے فاران کے، ان سے ہوا، جس سے جو ہے ان کے وہ لوگ لینگویج کو جانے اور ان کے جو ہے کلچر کو جانے۔ جیسے ان کا تعلق جو ہے فتح ہونے کی وجہ سے، ایران کے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے فارسی سے، ایران کے رہنے والے قوم فارس سے ہوا، جن کی زبان فارسی تھی۔ جو ہے یورپ کے کچھ حصے فتح ہونے کی وجہ سے یونان سے ہوا، اور ہندی کلچر، انڈیا کے کلچر سے بھی ان کا جو ہے میل جول ہوا، اکوموڈیشن ہوا، جس کی وجہ سے ان کے رہن سہن کو، ان کے جو ہے سائنسز کو انہوں نے پڑھا، رہن سہن کو دیکھا، ان کے سائنسز کو پڑھا، اور باضابطہ اس کو جو ہے اپنی بکس میں نوٹ کیا۔ جیسے سائنس کے اندر، سائنسز جو اس دور میں سائنسز پہ کتابیں جو دوسرے زبانوں سے ٹرانسلیٹ کی گئی، میڈیسن میں اردو جیسے زبان ہندی زبان سے، فارسی زبان سے، یونانی زبان سے، میڈیسن، فلسفہ، لٹریچر، میتھمیٹکس، اس میں جو ہے ٹرانسلیشن عربک میں کیا گیا۔ اس دور کے دوسرے لینگویج کے بکوں کا عربک میں ٹرانسلیشن کیا گیا، پھر اس پہ ریسرچ ہوا اسی دور میں، عباسی دور میں، جس کی وجہ سے پروس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے جو خلفاء تھے، بادشاہ تھے اور منسٹرز، وزراء تھے، وہ عربی لٹریچر، کیونکہ ان کی اون لینگویج تھی تو اس سے بہت ان کو محبت تھی، اور اس کی وہ جو ہے علم کی بھی سرپرستی کرتے تھے، سائنسز کی سرپرستی کرتے تھے، اور عربک لینگویج کی بھی سرپرستی کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے جو اسکالرز تھے ان کے درمیان کمپٹیشن ہونے لگا، اور عربی نثر، عربک پروس پہ بہت سی کتابیں اس دور میں اس وجہ سے بھی لکھی گئی۔ اور اس دور کے جو خلفاء جو عربی جو علم کی سرپرستی کرتے تھے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مامون رشید جو اس دور کا خلیفہ تھا، ایک بہت بڑا خلیفہ، اس نے بیت الحکمت کے نام سے ایک دارالترجمہ، ٹرانسلیشن کا انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، جس میں جو ہے تمام جو دوسری لینگویجز کی کتابیں ہوتی تھی، عربک میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھے عربک پروس میں عباسی خلافت میں کنٹریبیوشن۔ یہ ایک اہم سوال ہے، تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔